پچھلے دنوں خاص طور پر ہمارا اختلاف نظریاتی طور پر گفتگو اور بحث و شریک کا سلسلہ ہے مفتی جلال پوری کے ساتھ جو ختم نبوت کے علماء میں سے ان کے ساتھ چل رہا تھا. اسی دوران کسی نے تھرڈ فورسز نے جن کو ہمارے اس اختلاف کو استعمال کر کے مفتی جلال پوری کو کراچی میں شہید کیا. ختم نبوت کے کچھ علماء نے ہمارے خلاف بہت شدید بیانات دیے جو پوری دنیا میں براڈ کاسٹ کیے گئے لائیو پریس کانفرنس. ہمیں پھانسی دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا, ہمارے خلاف FIR کروائی گئی. حالانکہ میرا راولپنڈی میں تھا, ایونٹ کراچی میں ہوا تھا. الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ خود انہی میں سے علماء میں چند انہوں نے بیانات دیے. مفتی نعیم نے بنوری ٹاؤن کی جامعہ نوریہ کی, دونوں میں ہر دفعہ ہم کنفیوز کر دیتے, لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت بیان دیا کہ زید حامد اس میں شامل نہیں ہے. پھر یوسف رضوانی صاحب کے بیٹے نے بھی بیان دیا کہ یہ سارے معاملے میں وہی لوگ شامل ہیں جو اس سے پہلے علماء کو شہید کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ بات الحمدللہ بہت جلدی دنیا کو واضح ہو گئی کہ یہ صرف ایک غلط فہمی یا دانستہ یا دانستہ طور پر ایک غلطی کا نتیجہ تھا. ان کو بھی ہم معاف کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف اتنی بڑی FIR کٹوائی ہے پوری دنیا میں ایک ہمارے بچوں کے لیے. اور آج بھی جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نادانستگی میں کر رہے ہیں, غلط فہمی میں کر رہے ہیں. ہم حضرت آپ کا یوسف قذاب کے متعلق کیا خیال ہے؟ مطلب یوسف قذاب کے عقائد اور یہ زید زمان اس کا خلیفہ تھا, تو ان دونوں کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف قذاب حقیقتاً قذاب تھا, تو جو اس کے ساتھ قذاب لگایا گیا وہ ٹھیک, اور اس کے نظریات قادیانیوں کے ساتھ ملتے جلتے نظریات تھے, اور لہذا یوسف قذاب کی جو خلافت اپنے آپ کو کہتا ہے زاہد حامد, تو وہ بھی قذاب ہے. اور کسی بھی حالت میں کوئی بھی آدمی کو چاہیے جو مسلمان ہو وہ اس کے زاہد حامد کے چکروں میں نہ آئے, اور اگر وہ آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شامل ہوگا انہی فہرست کے اندر جس کے اندر قادیانی, زاہد حامد اور دوسرے باطل طبقے والے لوگ شامل ہیں. حضرت ایک سوال اور ہے, اس کا زید حامد کا کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ FIR میں مخالفت کی ہے اور آپ اس کے حامی ہیں, اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ زاہد حامد جو ہے اس کے خلاف FIR کٹنی چاہیے تھی, لیکن ہمارے ساتھیوں نے جو FIR کے اندر یہ کیا ہے کہ صرف زاہد حامد کو محور بنایا ہے. میں کہتا ہوں زاہد حامد بھی ہو سکتا ہے, قادیانی بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ لاوی بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے مولانا یوسف اجوانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مفتی نظام الدین صاحب اور مختلف علماء کو شہید کیا ہے. لہذا تفتیش کے اندر ان تمام امور کو شامل کیا جائے, اور اس کے بعد زاہد حامد کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے. اور یہ جو جلسہ کر رہے ہیں تکمیل پاکستان کا, حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو ناکام بنائے. بصورت دیگر اگر حکومت ناکام نہیں بنائے گی تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں, جو آپ کے ختم نبوت کے قائل ہیں, وہ خود ہی اس پر محنت کر کے اس کو ناکام بنائیں گے اور اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے. اچھا حضرت ایک سوال اور تھا کہ یہ اگر یوسف زید حامد, زید زمان حامد جو ہے, یہ اگر بولتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا, تو شریعت کیا کہتی ہے کسی مرتد کے بارے میں جو کسی ایسے باطل کا تھا؟ بات یہ ہے کہ زاہد حامد کلمہ پڑھنے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پہلی بات تو وہ وضاحت کرے کہ یوسف قذاب کو وہ قذاب سمجھتا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کے سامنے آ کر اپنی توبہ اور برات کا اظہار کرے, اور وہ لوگ جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے سامنے بھی کرے, بذریعہ میڈیا اور تمام جو طریقہ ہے مروجہ اس کے ذریعے وہ اطلاع دے. اور پھر علماء اس کے بعد غور کرنے کے بعد علماء یہ فیصلہ کریں گے کہ واقعتاً اس کی توبہ سچی ہے یا نہیں. ویسے معمولی سا اخبار میں دینے سے یا اس کے ظاہری کلام کی وجہ سے, اس لیے کہ قادیانی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب گہرائی میں جاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا جھوٹ ہے. اس لیے صرف مختصر سے اس کی تردید کرنے سے کرنا کافی نہیں ہے. اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ اس کی حمایت میں ہیں, خاص طور پہ وہ آپ کے نام کے ساتھ بولتا ہے, تو آپ اس کی بھی اگر تردید کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ زاہد حامد نے اگر میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں,
میں اس کو یوسف کذاب سے بڑا کذاب سمجھتا ہوں. میرا کوئی اختلاف اس سے اتفاق نہیں ہے، نہ اس کو میں سمجھتا ہوں. صرف میرا جو اختلاف تھا وہ ایف آئی آر کے اندر شامل تفتیش مختلف لوگوں کو کیا جائے تاکہ ایف آئی آر جو ہے اس میں صحیح طور پہ کام کیا. جزاک اللہ.